نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سورۃ الرحمن کی صرف ایک آیت کی تسبیح کا وظیفہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لو، یہ تسبیح جادو ٹونا بندش ختم کر کے دولت لائے گی۔ آج ہی سورۃ الرحمن کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا اور آج ہی معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ پیسہ، دولت، شہرت، گھر میں لڑائی، جادو ٹونے، ہر قسم کے مسئلے کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آج ہی سورۃ الرحمن کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ لیں اور آج ہی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اچانک سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، تمام حاجتوں کو غیب سے پورا کر دیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارت ہے۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ساتھ رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت و عزت کی فراوانی ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے پیسے کے متعلق ہر پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت کا وظیفہ کر لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے اور آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ ناظرین، پیسہ انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کروں۔ تو آپ یہ وظیفہ لازمی کیجئے۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے جو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل بھی حل کر دے گا۔ کیونکہ جب اللہ کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر مشکل دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ آپ کے کاروبار سے برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو دوسرے دن بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ ایک دن کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ الرحمن کا نام اللہ کے بے حد خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے اور اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں اور یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم، دماغ، خاندان، دوست، یہ سب کچھ ناظرین ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام کوتاہی، احسانات ایسی چیز نہیں ہے جن سے ہم غفلت برتیں۔ یہ آیت دہرانے سے کہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا
جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کے کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر سر عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو ضرر اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے تھے اور انہیں قتل کر دیتے تھے۔ تو سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور اثاثوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اپنے اللہ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ الرحمن کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے تو جنات ہی اچھا جواب دیتے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب کبھی میں اس آیت کو پڑھتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ناظرین، ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں کہ نماز کے آخر میں، اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع بھی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اس کے بعد جو چاہیے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج لیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ آپ بھی ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیۃً تحفۃً کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تم بھی اسی کی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے، آپ وہ مانگ لیجئے، اپنے بیٹے یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیجئے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیجئے۔ یا آپ اس طرح کیجئے کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیجئے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آپ نے یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ہے یا رزاقو کا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن بہت طاقتور سورت ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اور محترم ناظرین، سورۃ الکوثر کے بے انتہا فوائد ہیں۔ سورۃ الکوثر تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھنی ہے اور 3 بار اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے اب آپ نے وہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ناظرین، چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی آپ نے اس کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ 11 مرتبہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا رزاقو کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر چوتھے اور آخری نمبر پر قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے۔ اور ناظرین، ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔
انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ کر رکھا ہے۔ ظاہری نعمت صحت اور تندرستی ہے اور انسان کا ایسا اخلاق ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کا اچھا اخلاق ہے، جبکہ باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا عہدہ، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور غم دور کرنا ہے۔ ناظرین، سورۃ الرحمن میں 31 بار ذکر فرمایا گیا ہے اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راست کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اتنی مرتبہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، سوچئے کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی انشاءاللہ ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کا تمام جو کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم انسان جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا، اور وہ وہیں سے واپس آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا کہ ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے یہ بندہ چونکہ رسول علیہ السلام کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ بھی خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو بندے ایک بڑا سا برتن لے کے آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بندے کھانا دے کر چلے گئے۔ ہم سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بچا ہوا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ بوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ دو آدمی کھانا لے کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت ہی مزیدار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا بھیجا ہی نہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت بھوکے تھے اور ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا عنایت فرما دیجئے، کہ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی تو ذمہ دار ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، اللہ پر آپ کا ایسا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ثابت قدمی کے ساتھ دین پر استقامت نصیب فرمائے
اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔